ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الآمنين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. عرس مبارک پیچھے تو کیا مگر حبس اسی طرح انشاءاللہ. صاحبزاد صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، مرشد آباد شریف والے. اگلے سال عرسوں کی تاریخیں ایسی رکھیں جو سردیوں میں آئیں تو جی انشاءاللہ باری تعالیٰ اگلے سال یہ رمضان شریف کے بعد سبور شریف کا عرس مبارک کا یہی فیصلہ یہ ہے کہ یہ اس دفعہ اکتوبر کا پہلا جمعہ ہے، یہ آخری آ جائے گا میرے خیال میں، اکتوبر کا آخری جمعہ آ جائے گا. اسی طرح تھوڑا سا وہ بھی آگے کریں گے اور مستقل کر دیں گے رمضان کے بعد سردیوں میں. ظاہر ہے جب مجھے اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ مجھ سے آج بولا نہیں جا رہا تو باقی دوست بھی اسی طرح بیٹھے ہوں گے. دوستو یہ میرے حضور قبلہ ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے. آج میں گن رہا تھا یہ 1977 کی بات ہے، بدھ کا دن تھا. کیا جی حافظ صاحب؟ اس زمانے میں پنڈی گھیب میں لیکچرار ہوتا تھا. بدھوار صبح میں اسلام آباد سے پنڈی گھیب گیا کہ کلاس پڑھاؤں، پر جب لاری اڈے پہ پہنچا تو کوئی طبیعت میں بے-چینی سی آئی. میں لاری اڈے سے دوبارہ واپس پنڈی آ گیا. مجھے ڈاکٹر مجدد صاحب کہنے لگے تو واپس آ گیا، خیر ہے، کل جمعرات تھی، جمعہ چھوٹی تھی. میں نے کہا جی بس دل نہیں مانا. ڈاکٹر سے مجھے سفر مان لگے نہیں کہ قبلہ ارشاد بادشاہ کی طبیعت تو بہتر ہے. میں کہ جی میرا دل نہیں کیتا، میں مڑا. ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا تو آگے سے ٹیکسی میں بھائی عبدالرحمان صاحب آ رہے تھے، پروفیسر صاحب. ان کو دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کو پریشانی ہوئی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. میں پھر ہسپتال گئے. میری عادت نہیں کرامتیں بیان کرنے کی، مگر اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے پہ خدا راضی ہوتا ہے. وہ زندگی کی آخری گھڑیاں سبور شریف کے بھی کچھ لوگ گواہ ہوں گے. میرے حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ٹیم بیٹھی. میرے قبلہ ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شام کی وہ رات کا وقت تھا جب میں حاضر ہوا. وہ بالکل زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، مگر چہرے پہ اتنا نور تھا، اتنا چہرہ دمک رہا تھا جتنا چہرہ جوانی میں بھی کبھی نہیں دمکا تھا. وہ پرنور چہرہ آپ بھی یاد آتا ہے. وہ گھڑی دو گھڑی کا وہ منظر تھا. جایا تو میں روز کرتا تھا پنڈی، مگر اندر جا کے دیکھا نہیں کرتا تھا، اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی.
سوچ رہا تھا میرے سبور شریف والوں نے کتنی وفا کی ہے، 70 تے 3 80 تے 20 23 تے 5 28 سال گزر گئے، مگر سبور شریف والے نے اپنا قبلہ ارشاد بادشاہ کی محبت نہیں ہوئی۔ یہ ایک عمر ہے، ایک نسلیں جوان ہو گئی، جوان نسلیں بوڑھی ہو گئی، مگر محبت کا جو دریا بہ رہا تھا، محبت کا وہ دریا اسی طرح بہتا رہا۔ اپنے پیار سبور شریف والوں نے کمی نہیں کی، اللہ کے اس مرد درویش کو یاد کرتے رہے۔ تو آج سمجھ 28 سال یہ ایک بڑا عرصہ ہے، خدا گواہ اولادیں ماں باپ کو بھول جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نیک بندوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہاں پر خدا کی رحمتیں آیا کرتی ہیں۔ اس بستی میں بڑا وقت گزارا، میری بڑی دعا ہے خدا اس بستی کو بد اعتقادی سے محفوظ رکھے۔ کسی درویش نے یہاں زندگی گزاری، جتنے پیسے امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں لگا دیے، 4 سال 5 سال جنگ لگی رہی، اتنے پیسے ہر سال سعودی عرب صرف سنیوں کے خلاف، ظاہر ہے شیعہ تو ان کی بات مانتا ہی نہیں، شیعوں کے عالم جو ٹی وی پہ تقریریں کرتے ہیں وہ سنیوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ صرف اصل بات نہیں کرتے، سنی بولا ہے۔ شیعہ جب بھی تقریر کرتا ہے بند امام باڑے میں کرتا ہے، باہر آواز نہیں آتی۔ عیسائیوں نے سپیکر باہر لگا لیے، ان کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ کون سی بات ہے جو شیعہ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا اور بند کمروں میں تبلیغ کرتا ہے؟ جو بات خفیہ طور پہ چھپ کر گئی جائے وہ بات سچی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے شیعوں کو یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ نہ تو یہ حدیث سچی ہے معاذ اللہ، نہ قرآن سچا ہے، اوپر اوپر سے باتیں لوگوں سے کرتے ہیں وہ اور ہے، اندر سے وہ ہر چیز کے منکر ہیں۔ اسی لیے عیسائی کا سپیکر باہر لگا ہوگا، امام باڑہ گورنمنٹ نے اجازت بھی دی مگر امام باڑہ بند ہوگا کہ باہر سنی اصل بات نہ سن لے۔ اب ظاہر ہے کروڑوں اربوں ڈالر لگ گئے اہل سنت کے مسلک کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے۔ ایک آدمی آیا سعودی عرب سے پیسے لے کر آیا، 40 مسجد آزاد کشمیر میں بنا دی۔ محترم دوستو، یہ جو پیچھے 200 سالہ انگریز کا دور گزرا، انگریزوں نے ہر کوشش کی کہ میرے نبی پاک کے غلاموں کی محبت نبی پاک سے کسی طریقے سے کم کی جائے۔ خدا سے تو کسی عیسائی کا رولا نہیں ہے، کسی یہودی کو خدا سے ضد نہیں ہے، ہندو کو خدا سے ضد نہیں ہے، میری بات غور سے سنو۔ اسی دور میں انگریزوں نے ایسے قلمکار پیدا کیے، مدرسے ہندوستان میں کھڑے کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کے نام پر نبی پاک سے دور کیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے دبئی میں، کویت میں، سعودیہ میں جتنے بندے بٹھائے، قبضے انگریزوں کے تھے، فرانسیسیوں کے تھے، یہاں بھی جتنے بٹھائے ان کے باپ دادے تو ڈاکو تھے۔ ان ڈاکوؤں کو ایک مذہب سکھایا جس میں میرے نبی پاک کی توہین کی، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، خدا کے علاوہ جو سمجھے کہ کوئی کچھ کرتا ہے اللہ معافی دے۔ وہاں انہوں نے ایک یہودی نما اسلام کھڑا کیا،
اس کے پیچھے یورپ کی ساری قوتیں تھیں. اسلام کے مرکز کو انہوں نے فتح کر لیا. وہاں پر وہ لوگ بیٹھ گئے جو لوگوں کو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والے تھے. اگر صرف خدا کو ماننا ہی توحید ہے تو پھر اللہ نے آپ کا نبی کیوں بھیجا تھا؟ مکے والے تو خدا کو پہلے ہی بڑا جانتے تھے. ملا نے میرے نبی کو دین سے خارج کرنے کے لیے دین سے انسان کو خارج کر دیا اور خدا کو باقی رکھا. بندے کا رول. میری بات سنو، اگر انسان نہ ہوتے تو کس نے خدا زندہ باد کرنا تھا؟ کس نے رسول زندہ باد کرنا تھا؟ بات سنو، انسان زندہ باد ہوگا تو خدا بھی زندہ باد ہے، انسان زندہ باد ہوگا تو رسول بھی زندہ باد ہے. میں بڑی آج سچی باتیں کر رہا ہوں. انسانیت کو درمیان سے نکال دو، کون سی چیز زندہ باد رہے گی؟ مکے کے کافر اول درجے کی توحید جانتے تھے. ابو جہل حضور سے لڑ رہا تھا، یہ کیا وہ کیا، کہنے لگا بندہ میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا. ابو جہل کہتا ہے قسم خدا کی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں تم پر ایمان نہیں لاؤں گا. معاذ اللہ. ابو جہل بھی قسم کھاتا ہے سرور کائنات کے سامنے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے. میرے آقا اس کو کافر کیسے قرار دے رہے ہیں؟ بات تو کرو. ابو جہل کا ایک قسم اللہ کی. اٹھا کے دیکھو حدیث کی کتابیں. مکے والوں سے بہتر توحید جاننے والا کون تھا جن کی آج بھی ہم نقل مارتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نقل مارتے ہیں. کون؟ وہ کافر جو مکے کے باہر کھڑا ہو کر کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو یہ تلبیہ خدا رسول سکھایا یہ پہلے کا ہے. یہ تلبیہ مکے کے کافر حج کے موقع پر کہا کرتے تھے لبیک. ہم نے تلبیہ بھی انہوں سے لیا ہے. اللہم لبیک، اللہ کریم میں حاضر ہوں، اللہ کریم میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے. پھر وہ کافر کیسے تھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں لگتی اللہ کو رسول بھیجنے کی ضرورت کیوں آئی. ماس کعبے میں بت پڑے تھے، یہ تو کوئی بڑی کہانی نہیں. ایڈا میرے نبی نو اوکھا کیتا. کعبے کے بتوں کی وہ کلو کلو کے بت، کیا کہانی ہے؟ اللہ کریم چاہتا اگر موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا سینکڑوں سانپ کھا سکتا ہے، کعبے کی ایک دیوار تھی، حکم ہوتا سارے بت غائب ہو گئے ہوتے. بات سنا میرے آقا کو بھی تکلیف دی ہے. پورا انسان کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کا ہر چھوٹا سپ نہیں کھانا، چھوٹا بھی وہی سپ کھانا جڑا موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ، جب انسان کے ہاتھ میں تھا تو اس نے سانپ کو کھایا. پھر اس چھوٹے کے پیچھے کسی ہاتھ کی ضرورت ہے.